بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت الذی تولی وآتی قلیلا وعقدا فعنده علم الغیب فهو یری ام لم ينبأ في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم افرأیت الذی تولی فرمایا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی آپ کی دعوت کو قبول نہیں فرماتے۔ قبولیت سے مراد اتباع، اطاعت اور عمل ہے۔ یہ جو سمجھ لیا جاتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا بس کام ختم ہو گیا، کلمہ پڑھنے پر کام ختم نہیں ہوتا، کلمہ پڑھنے سے ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ جو کلمہ پڑھا ہے اس پر عمل کیا جائے اور احکام شریعت کا اتباع کیا جائے۔ وَآتَى قَلِيلًا وَعَقْدًا، یہ تھوڑا سا مال دے کر ہاتھ روک لیتے۔ یہ بڑی عجیب ایک بات تھی کہ بعض مشرکین کو جب یہ خبر پہنچتی کہ اعمال کا محاسبہ ہوگا، عذاب و ثواب ہوگا، تو توبہ کر لو، مسلمان ہو جاؤ اور اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، تو ان کے کچھ دوست انہیں کہتے کہ بھئی تم کس بات سے گھبرا کر مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ اس بات سے کہ پھر مرنے کے بعد عذاب ہوگا، تو ایسا کرو ہمیں کچھ مال دے دو، ہم تمہارا عذاب اپنے سر لے لیں گے اور تمہیں عذاب نہیں ہوگا۔ تو وہ کچھ نہ کچھ اس شرط پر دے دیتے کہ بھئی میرا عذاب تم بھگتو گے، تو اسے کچھ مال دے دیا، پھر اس کے بعد کوئی زکوٰۃ، صدقات، حلال حرام، جائز ناجائز اس کی پرواہ نہ کی۔ وَآتَى قَلِيلًا وَعَقْدًا، یہ تھوڑا سا مال دے کر ہاتھ روک لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری جان بچ گئی۔ اس کی ایک بدترین صورت جو ہے وہ آج بھی رائج ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل نہ کیا جائے، محرم آئے گا تو کچھ دیگیں پکا دیں گے اور بس وہ کام ختم ہوگا، نجات ہو جائے گی۔ یا کچھ یہ سمجھتے ہیں ربیع الاول آئے گا تو اس میں ہم دیگیں پکا دیں گے، کچھ خیرات کر دیں گے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رشوت لیتے رہو، سود کھاتے رہو تو عمرہ کرائیں گے تو حساب برابر ہو جائے گا، کم تولتے رہو، دھوکہ دیتے رہو۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ
کہ پیر صاحب کو نذرانہ دے دیا، پیر صاحب جانے اور آخرت جانے وہ عذاب وغیرہ وہ ٹال دیں گے۔ یہ ساری وہ صورتیں ہیں جو مذموم ہیں، جو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ جرم ہیں۔ تو فرمائیں ان لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ آخرت کا تو بس یہ ہے کہ تھوڑا سا مال دے دیا اور آخرت کا عذاب وغیرہ ٹل گیا، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ عقدہ، اور پھر مال کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، کم تولتے ہیں، سود لیتے ہیں، مال جمع کرتے رہتے ہیں، اور اس پہ مطمئن بھی ہیں کہ چلو جی ہم نے محرم میں دیگ پکا دی، یا ربیع الاول میں دیگیں پکا دیں، یا عمرہ کر آئے، یا حج کر لیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ایک شخص بڑے دور سے بیت اللہ شریف میں آئے گا، اس کے لباس سے، اس کے پریشان بالوں سے، اس کے حلیے سے سفر کی مشکلات ظاہر ہو رہی ہوں گی، اور بڑے درد سے پکارے گا بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو فرمایا اسے کوئی جواب نہیں دیا جائے گا، اس کا آنا نہ آنا، پکارنا نہ پکارنا برابر ہوگا۔ یا رسول اللہ، اتنے اس طرح دور سے بھی آئے گا، سفر کی صعوبتیں برداشت کرے گا، اخراجات کرے گا، تھکا ماندہ، اور بڑے درد دل سے پکارے گا، تو اسے جواب کیوں نہیں ملے گا؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا کھانا حرام اور اس کے اخراجات حرام کیوں ہوں۔ تو یہ حرام کی یا ناجائز کمائی سے جو حج یا عمرے ہوتے ہیں وہ کوئی نہیں ہوتے، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے، بلکہ ایک حد تک جرم بن جاتا ہے کہ حرام کا پیسہ لگا کر پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ کہ فرمایا وَآتَا قَلِيلًا وَعَقْدًا، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو پھر ضرورت نہیں ہے۔ عِندَهُ علم الغیب فَهُوَ یَرَىٰ، یہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کیا ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں؟ آئندہ کے بارے یہ خود جانتے ہیں، انہیں خود معلوم ہے؟ اگر خود نہیں جانتے تو آئندہ کی خبر، برزخ کی، آخرت کی، عذاب ثواب کی خبر تو انہیں اللہ کے نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے، تو آپ نے تو ایسا نہیں فرمایا۔ ان کے اپنے پاس تو کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ یہ ان باتوں کو جان سکیں۔ فَهُوَ یَرَىٰ، یا انہوں نے آخرت کو دیکھ رکھا ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ نہیں جی ایسے ہی ہوگا، بس تھوڑا سا مال کسی کو نذرانہ دے دو اور بس اپنی جان بچ گئی۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر جو کچھ صحائف نازل ہوئے، یعنی پہلی جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، ان میں بھی یہی قاعدہ ارشاد ہوا کہ عملی زندگی پر نتائج مرتب ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ برائی کرتے رہو اور حرام کمائی میں سے کچھ خرچ کر دو تو وہ ساری معاف ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ عملی زندگی پر، یا ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے صحیفے، تو انہوں نے پوری اطاعت کی، یعنی انبیاء سابقین اور ان کے صحابہ اور ان امتوں کے نیک اور عالم لوگوں نے، نیک لوگوں نے، باکردار لوگوں نے ہر کتاب جو پہلے بھی نازل ہوئی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی بعثت تک، عیسیٰ علیہ السلام تک، تو سب میں یہ اصول تھا کہ احکام الہی کی اطاعت کی جائے۔ یہ کہیں کسی کتاب میں نہیں تھا یہ جو کلیہ تم نے گھڑ لیا ہے کہ کوئی شرینی نذرانہ دے دو اور سارا معاملہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہوگا یہ اللہ تازر وازرتم وزر اخری، کوئی دوسرا کسی دوسرے کا رتی برابر بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ ہر ایک کو اپنے کردار کا جواب دینا ہوگا، کوئی دوسرا کسی دوسرے کی جگہ جواب دے نہیں ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
اور یاد رکھو قانون یہ ہے الیس للانسان الا ما سعی، آخرت میں ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے دنیا میں کمایا ہوگا۔ الیس للانسان الا ما سعی، جو مجاہدہ، جو محنت، جو کمائی وہ دنیا سے لے کے جائے گا، اسی کا اجر، اسی کا بدلہ، اسی کا انعام پائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کسی کو کچھ پیسے دے دیے اور کہا میری جگہ سزا تم بھگت لینا۔ اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوگا، انصاف ہوگا، عدل ہوگا۔ ہر ایک نے جو محنت کی ہے کسی کی ضائع نہیں جائے گی، جس نے نہیں کی اسے اپنے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ آج کے دور میں اس آیہ کریمہ کو بھی دنیا پہ اطلاق کر لیا جاتا ہے کہ خوب کماؤ، چونکہ ہر بندے کے لیے وہی ہے جو کچھ اس نے سمیٹ لیا۔ رشوت لو، بددیانتی کرو، دولت جمع کرو، اور کہتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، جتنا کوئی کما لے وہی اس کا ہے ورنہ اور تو نہیں ملتا۔ یہ آپ اس کوئی بھی بات جو ہو اس کا سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے کہ کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ تو یہ آیہ کریمہ یہ بتاتی ہے کہ آخرت کے لیے اپنا عمل ضروری ہے۔ خود عمل نہیں کرو گے تو کسی بت کی سفارش سے، کسی دیوتا دیوی کی سفارش سے، کسی ستارے وغیرہ کی سفارش سے، کسی پیر فقیر کی سفارش کی امید نہ رکھو۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ہر ایک کی محنت دیکھی جائے گی، پرکھی جائے گی۔ دو طرح کی پرکھ ہوتی ہے ہر عمل کی، کہ وہ اتباع رسالت میں کتنا مخلص ہے، پھر جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے مطابق کتنا عمل کیا۔ از خود جو نیکی گھڑ لی جائے میں یہ کر رہا ہوں یہ نیکی، وہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی وہ عمل ہے جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور جو حضور سے ثابت ہے وہ نیکی ہے۔ ثم یجزاہ جزاء الاوفا، پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ ہر ایک کے ہر عمل کو، ہر قول کو، ہر کردار کے ہر پہلو کو پرکھا جائے گا۔ اللہ کریم پرکھیں گے۔ جتنا اس میں خلوص ہوگا، جتنا اس میں اتباع شریعت ہوگا، اتنا وہ انعام پائے گا۔ جتنی برائی کرے گا، جتنا جھوٹ ہوگا، جتنا نفاق ہوگا، جتنی بے عملی ہوگی، اتنی سزا پائے گا۔ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، بالآخر انجام کار ہر ایک کو آپ کے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، لاکھوں لوگ روزانہ دنیا میں وارد ہوتے ہیں، لاکھوں بچے روزانہ پیدا ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کبھی سوچا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک جمع غفیر ہے جو روزانہ زیر زمین جا رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ ایک بھیڑ ہے انسانوں کی جو روزانہ خاک میں پیوند ہو رہے ہیں، زمین کا حصہ بن رہے ہیں۔ فرمایا یہ واپس اپنے پیدا کرنے والے کے پاس، اپنے پالنہار کے پاس واپس جا رہے ہیں۔ انجام کار اسی کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، یہاں دار دنیا میں بھی وہی ذات قادر ہے کہ خوشی کے اسباب پیدا کر دیتی ہے اور بندہ ہنستا کھیلتا رہتا ہے۔ وَأَبْكَىٰ، اور وہی قادر ہے ایسے حادثات بھیج دیتا ہے کہ وہی ہنسنے والے رونے لگ جاتے ہیں۔ کوئی کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک بڑا سوال یہ ہے
اکثر لوگ یا ای میل آتی ہے، خط آتے ہیں یا ذاتی طور پر آتے ہیں، تو عموماً لوگوں کا آج کل اکثر ایک بڑا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جی مجھ پر کسی نے کالا جادو کر دیا، میرا کام نہیں چلتا، کسی نے جادو کر دیا ہے، بچے بھی بیمار رہتے ہیں، خود بھی بیمار رہتے ہیں، کسی نے جادو کر دیا، مجھ پر مقدمے بن گئے ہیں۔ یہ آیت اس کی تردید فرما رہی ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ اگر آپ پر کوئی خرابیاں آ رہی ہیں تو اپنے کردار، اپنے عقیدے کا جائزہ لیں۔ ہم خود اپنے آپ پر جادو کر لیتے ہیں، جب ہم برائی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، شریعت کے خلاف چلتے ہیں، اس کے نتائج جب آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کسی نے جادو کر دیا۔ اللہ کے نظام میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، بالکل فول پروف نظام ہے اس کا۔ ہاں، اعمال کے نتائج ہیں۔ اگر کوئی برائی کرتا ہے، اس پر مصیبت آتی ہے، اسے رونا پڑتا ہے، اب وہ جادو کا کمال سمجھے، جادوگر کا کمال سمجھے، لیکن آسان سی بات ہے کہ خلوص دل سے توبہ کر کے رجوع اللہ کرے اور اللہ شروع کر دے، نیکی کرے۔ دیکھتے ہیں جادوگر کیا کرتا ہے، ہر چیز بدل جائے گی۔ کوئی جادو نہیں کر سکے گا۔ تو جن لوگوں کو یہ وہم ہے کہ کسی نے میری دکان باندھ دی، کسی نے میری تجارت روک دی، کسی نے میرا کام روک دیا، وہ اپنے کردار کا جائزہ لیں، اللہ سے توبہ کریں۔ توبہ کا دروازہ اس نے بند نہیں فرمایا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت کو عاجز کر دے۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، کائنات میں ہر چیز سے وسیع تر اس کی رحمت ہے۔ رجوع اللہ کریں، کوئی جادو بادو نہیں ہوگا۔ وَأَنَّهُ وَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی موت دیتا ہے، کوئی دوسرا موت نہیں دے سکتا۔ یا اللہ، یہ لوگ جو قتل ہو جاتے ہیں، ایک بندہ دوسرے کو گولی مار دیتا ہے، فرمایا اس کے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ مرنے والے کا بھی کردار ہوتا ہے، مارنے والے کا بھی کردار ہوتا ہے۔ بعض اوقات مرنے والا نیک، سچا، کھرا بندہ ہوتا ہے، اسے اللہ شہادت سے سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ مارنے والا بدکار، بے دین، برا ہوتا ہے، اسے قتل کے جرم میں گرفتار کرانا چاہتا ہے۔ بعض اوقات مرنے والے کی سزا یہی ہوتی ہے کہ وہ مر جائے۔ تو یہ سارے اسباب، موت و حیات کا جو کھیل ہے، وہ قادر مطلق پیدا کرتا ہے۔ کسی کو موت دے اس کی مرضی، کسی کو حیات دے وہ قادر ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، بھئی لوگوں کو اگر اپنے آپ پہ کوئی اختیار ہوتا، کسی کو مخلوق پیدا کرنے پہ اختیار ہوتا، تو اپنی مرضی سے بیٹے پیدا کرتے، بیٹیاں پیدا کرتے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ وہ جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے مرد پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے عورت پیدا کرتا ہے۔ تو جب پیدا کرنے پہ کسی کا اختیار نہیں تو مارنے پہ کس کا اختیار ہے؟ قاتل کے اپنے گناہ ہیں کہ وہ قتل میں مبتلا ہوا، مقتول کے اپنا کردار ہے کہ وہ کیوں قتل ہوا، وہ شہید ہوا یا اسے بطور سزا اس پر موت مسلط کی گئی۔ تو دونوں کا اپنا اپنا کردار ہوتا ہے۔ عالمی جنگیں چھڑ جاتی ہیں، دنیا تباہ ہو جاتی ہے، بم برستے ہیں، گولے برستے ہیں۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین پر، سمندروں میں تباہیاں، بربادیاں، گولے، بم، انسان تباہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ۔ یہ جو عالمی جنگیں بربادی لاتی ہیں، فرمایا یہ بھی لوگوں کا کردار ہے۔ اعمال اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ ان پر وہ نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی پیدا نہیں کر سکتا تو مار کیسے سکتا ہے؟ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے۔
ایک ہی طریقے تخلیق ہے، ایک طرح سے سارے اجزاء مٹی سے نطفے میں تبدیل ہوتے ہیں، اور پھر ایک ہی طرح سے سارے اجزاء شکم مادر میں پہنچتے ہیں۔ ایک ہی جیسا ماؤں کا پیٹ ہے، ایک ہی پیٹ سے بیٹے بھی پیدا ہو رہے ہیں، بیٹیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ کون کرتا ہے؟ فرمایا وہ قادر ہے، وہ پیدا کرتا ہے۔ من نطفۃ اذا تمنیٰ، ایک قطرے آب سے، ایک نطفے سے، وہاں کسی کا کوئی دخل ہے؟ تو جب پیدا کرنے میں کسی کا کوئی دخل نہیں تو مارنے میں بھی کسی کا کوئی دخل نہیں۔ یہ تمہارا اپنا کردار ہے جو تم پر کبھی خوشی وارد ہوتی ہے، کبھی غمی آ جاتی ہے، دکھ آتا ہے، سکھ آتا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاطَ الْأُخْرَى، اور پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا کوئی نہیں ہے جو کسی مردے کو زندگی دے دے، پھر یہ بھی اسی کا کام ہے، اسی کی قدرت کاملہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ کر دے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہ قادر ہے، کسی کو امیر بنا دیتا ہے، دولت دے دیتا ہے، کسی کو فقیر بنا دیتا ہے، مفلس کر دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اللہ جب کسی کو آزمانا چاہتا ہے اسے دولت، اقتدار، اختیار، چیزیں، نعمتیں، حکومتیں عطا کر دیتا ہے۔ یہ اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ اقتدار پا کر، دولت پا کر اللہ کی اطاعت کرتا یا خود نافرمان ہو کر اپنی خدائی کا دعویٰ لے کر بیٹھ جاتا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کسی کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ اسے غریب و فقیر کر دیتا ہے، رزق کی کمی کر دیتا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس مجبوری میں بھی وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ پہ اعتماد کرتا ہے، یا دوسرے دروازوں پہ بھٹکنے لگ جاتا ہے۔ جو فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، غریبی یا امارت، خوشحالی یا فقیری، یہ اس کا اپنا نظام ہے، وہی عطا کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، شعراء ایک ستارہ تھا جس کی مشرک پوجا کیا کرتے تھے اور بہت کثرت سے کرتے تھے، ایک پورا طبقہ تھا۔ فرمایا یہ خود مخلوق ہے جس کی تم پوجا کر رہے ہو، تم بھی مخلوق ہو تو وہ بھی مخلوق ہے، مخلوق مخلوق کی کیا پوجا کرے گی؟ وہ مالک اس کا بھی خالق ہے، وہ ستارے کا بنانے والا ہے۔ یعنی اگر اس ستارے میں کوئی کمال ہے یا روشنی ہے یا اس کے زمین پر کوئی اثرات مرتب ہوتے ہیں یا اس سے کوئی ریدگی ہوتی ہے یا فضا میں کچھ ہوتا ہے تو وہ سارا اس مالک نے بنایا ہے اور وہ خصوصیات اس نے اسے عطا کی ہیں۔ ستارے کے پاس تو کچھ بھی نہیں کہ تم ستارے کی پوجا شروع کر دو، وہ تو خود مخلوق ہے۔ اگر اس میں کوئی کمال ہے تو اللہ نے رکھا ہے، اس کا ذاتی تو کچھ بھی نہیں۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَ الْأُولَىٰ، عاد اول کو اسی نے ہلاک کیا تھا۔ تمہاری تو نہ وہ وجود ہے، نہ وہ قوت ہے، نہ تمہارے پاس وہ مال و دولت ہے، نہ تمہارے پاس وہ وسائل ہیں، نہ تمہارے پاس مادی علوم کی وہ بلندی ہے جو عاد اولا کے پاس تھی۔ وہ 70 فٹ کے، 90 فٹ کے جوان تھے، مال و دولت کی فراوانی تھی، طاقت، قوت بے پناہ تھی، سائنسی دنیاوی علوم میں بہت آگے تھے۔ آج بھی جو ان کے کٹے چٹانیں کاٹ کر انہوں نے مکان بنائے تھے، آج کی جدید سائنس بھی اس طرح سے نہیں بنا سکتی۔ تو فرمایا ہر شعبے میں تم سے آگے تھے، جب عذاب الہی آیا تو کیا کر سکے؟ ہواؤں نے پٹخ پٹخ کر مار دیے اور اس طرح پڑے تھے جیسے بڑے بڑے کھجور کے درخت پڑے ہوں۔
وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اسی نے سمود کو تباہ کیا، ان کا کردار ایسا تھا، اس پر جو بدلہ مقدر ہوا وہ ان کی تباہی تھی، کوئی اس کے دست قدرت کو روک نہیں سکا، کوئی سمود کی طاقت، ان کے سائنسی علوم۔ آج کے انسان کو بڑا ناز ہے کہ ہم نے سائنس میں بہت ترقی کر لی، لیکن جو ان ادوار رفتہ میں اور پہلی قوموں میں جتنی سائنس کی ترقی تھی، ابھی وہاں تک آج کی سائنس نہیں پہنچی۔ ایسی ایسی عجیب عجیب ایجادات ان کی ملتی ہیں تاریخ میں کہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے بندہ۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اور نوح علیہ السلام کی قوم عاد و ثمود سے پہلے تباہ کر دی۔ وہ کیوں تباہ ہو گئی؟ روئے زمین پر صرف وہ انسان بچ سکے جو کشتی نوح علیہ السلام میں سوار تھے، اور ساری مخلوق غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ اس پہ بھی بڑی بحث ہوتی ہے کہ کیا یہ سیلاب ساری دنیا میں آیا یا آدھی میں آیا یا کہاں تک آیا، کہاں تک پہنچا۔ قرآن کریم جو حقیقت بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک انسان آباد تھے وہاں تک سب غرق ہو گئے سوائے نوح علیہ السلام کی کشتی۔ اگر ساری دنیا پر آباد تھے تو ساری پر آیا ہوگا، آدھی پر آباد تھے تو اس بحث کا کیا فائدہ؟ بات یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی متنفس انسانی آبادی تھی وہ غرق ہو کر تباہ ہو گئی، صرف وہ لوگ بچے جو نوح علیہ السلام کی کشتی، اور ان میں سے بھی آگے انسانیت صرف نوح علیہ السلام کی اولاد سے چلی، باقی جو لوگ آپ کے متبعین اس میں سوار تھے ان کی نسل آگے نہیں چلی، لہٰذا یہ جتنی آبادی ہم ہیں، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں کہ پھر یہ ساری آبادی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج بھی نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جنگلی ہیں، وحشی ہیں، جنگلوں میں پڑے ہیں، لیکن نسب ان کا بھی نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور بستیوں کا حال دیکھ لو جو غرق ہوئی، لوط علیہ السلام کی قوم، پتھر برسائے گئے آسمانوں سے اور دفن کر دیے گئے پتھروں میں، پھر اس پر بس نہیں ہوا، پھر پوری زمین اکھیڑ لی گئی اور الٹا کر اس میں پھینک دی گئی۔ آج بھی اس گڑھے میں ایک پورا چھوٹا سا سمندر ہے جسے بحیرہ کہتے ہیں، بحیرہ مردار، اس میں زندگی کی رمق نہیں ہے، ڈیڈ سی، سیاہ کالا پانی ہے، سمندر ہے، چھوٹا سا بحیرہ ہے، اور کوئی جراثیم بھی اس میں زندہ نہیں رہتا، کوئی مچھلی، کوئی جانور آبی، کوئی چیز اس میں حیات آج بھی نہیں ہے۔ اسی نے ان الٹنے والی بستیوں کو دے ٹپکا، فغشاها ما غشاہ، پھر ان پر جو چھایا یعنی عذاب الہی نے جس طرح ان کو لپیٹ میں لیا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ سارے ان لوگوں کے حالات اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی، اس کے نتائج۔ آج کے سننے والوں، تم نافرمانی کر کے کیسے بچو گے؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے اور تم محفوظ رہو گے؟ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ ہستی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح برائی کے انجام بد کی خبر دینے والے جس طرح انہیں بھی انبیاء نے دی تھی، ان میں بھی نبی مبعوث ہوئے تھے، انہوں نے بھی انہیں برائی کے انجام سے بر وقت مطلع کیا تھا۔ فغشاها ما غشا، دیکھا ان بستیوں کو کس طرح ڈھانپنے والے نے، کس طرح عذاب نے ڈھانپا، کوئی بچ سکا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ،
تو تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرتے رہو گے؟ اس کے حیات دینے میں تمہیں شک ہے، اس کے پیدا کرنے میں شک ہے، اس کے رزق دینے میں شک ہے، اس کے صحت و بیماری بھیجنے، کس کس بات میں شک کرو گے؟ ہر نعمت تو اسی کی بارگاہ سے ہے، عطا بھی وہی کرتا ہے، لیتا بھی وہی ہے، عذاب بھی وہی بھیجتا ہے، انعامات بھی وہی دیتا ہے۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بر وقت انجام بد سے مطلع کر رہے ہیں کہ کفر و شرک ترک کر دو، نافرمانی ترک کر دو، ورنہ وہ مثالیں موجود ہیں جنہوں نے برائی کی، ان کا انجام کیا ہوا۔ آزفت الآزفہ، آنے والی سر پہ کھڑی ہے، قیامت سر پہ کھڑی ہے، یہ آخری امت ہے، کوئی نبوت نئی نہیں آئے گی، کوئی کتاب نئی نہیں آئے گی، کوئی نئی امت پیدا نہیں ہوگی، تم آخری امت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے کہ میں اور قیامت اس طرح ہے جس طرح دو انگلیاں اکٹھی ہوتی ہیں، میرے بعد اب قیامت آئے گی، بڑا حادثہ جو ہوگا وہ قیامت کا ہوگا۔ تو فرمایا وہ سر پہ کھڑی ہے، اور ایک قیامت صغرا، چھوٹی قیامت ہے۔ حضور نے فرمایا من مات فقد قام قیامت ہو، جس کی موت آتی ہے چھوٹی قیامت تو اس کی آ جاتی ہے، یعنی دار عمل ختم ہو جاتا ہے، دار جزا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ تم دیکھ رہے ہو ہر لمحے کتنے لوگ موت کی آغوش میں جا رہے ہیں۔ تو قیامت یا موت تو سر پہ کھڑی ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے علاوہ اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ کب واقع ہوگی؟ جب اللہ چاہے گا، اپنی مرضی سے نہیں آ سکتی، لیکن تم اسے نہیں روک سکتے۔ تمہاری فوجیں، تمہاری طاقتیں، تمہارا خزانہ، تمہاری سائنس، تمہارے عقول، تمہارے علوم ایک لمحہ موت کو نہیں روک سکتے۔ بڑے بڑے شہنشاہ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، لو لشکر رہ جاتے ہیں۔ ولید بن عبد الملک بہت بڑا حکمران تھا، ساری اسلامی ریاست کا واحد بادشاہ تھا، بہت طاقتور تھا۔ جب موت آئی تو اس نے کہا مجھے زمین پہ رکھ دو، خاک پہ بٹھا دو، فرش پہ بٹھا دو۔ تو سجدہ ریز ہو کر اس نے دعا کی تھی، تاریخ کا حصہ ہے کہ اے وہ جس کی سلطنت کو زوال نہیں، جس کی بادشاہی ہمیشہ ہے، اس پر رحم فرما جس کی حکومت ختم ہو رہی۔ تو کوئی ایسا نہیں جو قیامت کو یا موت کو یا انجام کو روک کے رکھتا ہو۔ تمہیں 2 سال، 10 سال، 50 سال، 100 سال مہلت ملتی ہے تو اس نے روک رکھی ہے۔ جب موت بھیج دے گا تم نہیں روک سکتے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تم اللہ کے رسول کا کلام سن کر، قرآن سن کر تمہیں حیرت ہوتی ہے کہ ایسی بات، یہ عجیب باتیں ہیں جی، عجیب باتیں ہیں۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم مذاق اڑاتے ہو، تم روتے نہیں ہو۔ تم اپنے کردار، اپنی سوچوں، اپنی فکر کو دیکھو، پہلے ہلاک ہونے والوں کی فکر اور کردار کو دیکھو۔ تو اگر تمہارا کردار بھی ویسا ہی ہے تو تمہیں تو رونا چاہیے، تم مذاق اڑاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، حالانکہ تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، طریق نجات صرف ایک ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ، بے چوں و چراں اطاعت اختیار کر لو، بے حیل و حجت اس کی فرما برداری کر لو، اتباع رسالت کر لو، دامان رسالت کو تھام لو، اور بے چوں و چراں غیر مشروط صرف ایک راستہ ہے نجات کا کہ اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ، سر تسلیم خم کر دو اور اس کی عبادت، اس کی اطاعت کرو۔ یہ آیت سجدہ کی ہے، پڑھنے سننے والوں پر سب پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، اور صرف ایک سجدہ ہوتا ہے
اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں، 3 تکبیریں کہہ کر فارغ ہو جائیں، باوضو ہونا ضرور۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔